چند دوائیاں ہیں جن کو ہم ٹائٹریشن کی دوائیاں کہتے ہیں۔ ٹائٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ دوائی کو بیماری سے تولتے رہنا پڑتا ہے، جتنی بیماری اس کے مطابق دوائی، پھر بیلنس کو ٹھیک کرنا۔ اس پروسیس کو کیلیبریشن کہتے ہیں۔ کیلیبریشن کا مطلب ہے کہ جسے اردو میں کہتے ہیں پاسکو کرنا۔ یہ جو ترازو کو کیا جاتا ہے، پرانے ترازو ہوتے تھے جس میں 2 پلڑے ہوتے تھے، ایک میں باٹ ڈالتے تھے، ایک میں سودا ڈالتے تھے، تو ہر چند دن کے بعد دیکھنا پڑتا تھا کہ اگر باٹ بھی نہ ہو اور سودا بھی نہ ہو تو دونوں پلڑے برابر ہیں، تو ان کو پھر کیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں پاسکو کیا جاتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی کو ڈوپامین بلاکر دی جاتی ہے تو اس کو بعد میں کیلیبریٹ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ شروع میں ٹائٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ٹائٹریٹ کرنا اور کیلیبریٹ کرنا دو ملتے جلتے نمبر 1 اور نمبر 2 پروسیسز ہے۔ ٹائٹریشن کا مطلب ہے صحیح طرح سے وزن کرنا کسی کے مرض کا اور اس کے مقابلے میں صحیح ڈوز میں دوائی تجویز کرنا۔ اب یہ ایک بہت گہرا اور عمیق قسم کا آرٹ ہے۔ اس میں 2 پالیسیز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے وہ پہلے سمال ڈوز سے انکریز کرتے کرتے اس کو بیماری کے برابر لاتے ہیں، یعنی لو ڈوز سے شروع کر کے تو اس کو لو ڈوز کو بڑھاتے بڑھاتے بیماری کے برابر میچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہائی ڈوز سے سٹارٹ کر کے اس کو لو ڈوز کیا جائے۔ جن لوگوں کو مہارت ہوتی ہے وہ ہائی ڈوز سے شروع کر کے اس کو میچ کرتے ہیں بیماری کی شدت کے ساتھ۔ انہیں پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی ڈوز کیا ہوگی، دوسری کیا ہوگی، تیسری کیا ہوگی، اور چوتھی ڈوز پہ وہ اس کو ٹائٹریٹ کر دیتے ہیں۔ ٹائٹریٹ کا مطلب ہے کہ بیلنس کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا ہے تو پھر ہم ٹائٹریٹ نہیں کرتے، پھر کیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہر چند دن کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو پہلے ہم نے ٹائٹریشن کی تھی وہ ڈسٹرب تو نہیں ہو گئی، تو پھر ہم اس کی ڈسٹربنس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو چھوٹے موٹے کمی بیشی کرتے ہیں اس کو کیلیبریٹ کہتے ہیں۔ اور کیلیبریشن کا پروسیس پھر چلتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یا تو اب مینٹیننس ڈوز پہ پیشنٹ آ جاتا ہے یا پھر ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اس کی دوائی بند کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ دوائی کا نیم البدل لائف سٹائل ہوتا ہے۔ تو ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ دوائی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تو پھر آپ لائف سٹائل چینج لے آئیں۔ اچھا، لائف سٹائل چینج جو ہے اب مریض نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے لائف سٹائل چینج لانی ہے کہ اس نے دوائی کھاتے رہنا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے چناؤ ہوتا ہے۔ کچھ مریض کہتے ہیں کہ ہم لائف سٹائل چینج لے آتے ہیں تو ہماری دوائی بند کر دیں، اور کچھ مریض کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لائف سٹائل چینج نہیں لانا چاہتے، ہمیں آپ دوائی جاری رکھیں۔ اب لائف سٹائل چینج میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے اہم چیز لائف سٹائل چینج میں ہے سونا جاگنا، اس کو مانیٹر کرنا۔ پھر اس میں جو واک ایکسرسائز ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب سونا جاگنا جو ہے یہ بھی ہم تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ میں نے زیادہ تر لوگوں کو جب سجیسٹ کیا کہ آپ رات کو ارلی سویا کریں تو انہوں نے کہا ہم سے ارلی نہیں سویا جاتا۔ تو یہ ایک پہلی کمزوری ہوتی ہے کہ انسان ارلی نہیں سو سکتا، کیونکہ سونا بعض اوقات ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ارلی جاگنا ہمارے زیادہ بس میں ہوتا ہے نسبتاً، لیکن ارلی سونا ہمارے زیادہ بس میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم الارم لگا لیں تو ارلی جاگنا ممکن ہو جاتا ہے، لیکن جیسے جاگنے کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، سونے کے لیے کوئی الارم نہیں ہوتا۔ سونے کے لیے آپ کو سلیپ ہائیجین سیکھنی ہوگی کہ کیسے ہم ارلی سو سکتے۔ دوسری چیز ہے واک ایکسرسائز۔ تو واک ایکسرسائز سب لوگ آسانی سے نہیں اپنا سکتے، تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ آن دی آور گھر میں 1 گھنٹہ جب گزرے تو 1 منٹ چل لیا کریں، یعنی ہر آور پہ 1 گھنٹہ جب گزر جائے تو ہر آور پہ آپ 1 منٹ چل لیں۔ یا پھر ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ٹیلی فون آئے کسی کا، موبائل فون پہ بیل ہو تو وہ فون آپ بیٹھے بیٹھے نہ سنیں، لیٹے لیٹے نہ سنیں، فون سارے آپ چلتے پھرتے سننا شروع کریں۔ تو جو بھی بندہ اس چیز کو اپنائے گا تو اس کو بہت آسانی سے واک کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور اس کو علیحدہ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ لائف سٹائل چینج میں پھر ایک تعلقات کا پہلو ہے کہ لڑائی جھگڑے چھوڑنے کا فیصلہ جو بندہ کر لیتا ہے تو یہ بہت میجر لائف سٹائل چینج ہے، کہ اگر وہ بندہ کہتا ہے میں نے لڑنا نہیں ہے اور اس کے ذہن میں یہ پیراڈائم آ جاتی ہے کہ لڑتے تو جانور ہیں، انسان تو بات چیت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا کہ لڑنا یا نہ لڑنا ایک بہت بڑا نظریہ ہے؟ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا؟ میں انسٹنٹ ڈیسیژن کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے
ذہن میں ایک نظریے کے طور پر بیٹھا ہو کہ لڑنا انسانوں کا کام ہی نہیں ہے. لڑتے وہ ہیں جو بات نہیں کر سکتے, جو سوچ نہیں سکتے, اور سب انسان بات کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں. تو چونکہ جانور بات چیت نہیں کر سکتے اور سوچ نہیں سکتے, اس لیے وہ مجبوراً بیچاروں کو لڑنا پڑتا ہے, کیونکہ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے, اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. پر ہم انسان اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بات چیت بھی کر سکتے ہیں.